الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھی، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، مختصر طور پر کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات، آج اللہ رب العزت کا مقدس کلام مکمل ہوا اور آپ حضرات نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قرآن کریم سننے کا اہتمام کیا۔ پورا قرآن سننے اور سنانے کے بعد نصیحت کا کوئی موقع نہیں رہتا ہے، کیونکہ قرآن کریم تو سراپا نصیحت ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن کے الفاظ سنتے تو ہیں، اس کے پیغامات سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس مناسبت سے کچھ باتیں کہنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہ ہم نے جو نعمت حاصل کی ہے، پورا قرآن سننے اور سنانے کی نعمت اللہ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی قدر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم آج کے بعد آئندہ دنوں میں بھی اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی قرآن کریم سے اپنا رشتہ برقرار رکھیں۔ یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ایک پارہ، دو پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنا ہو سکے مرد حضرات بھی، خواتین بھی، بچے بھی، بچیاں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ ختم کر دیا، تلاوت موقوف کر دی، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، تو یہ قرآن کریم سے ہمارا جو رشتہ جڑا تھا، اس کی ناقدری اور ناشکری کہلائے گی۔ آپ غور کیجئے، آج جب قرآن کریم مکمل ہو رہا تھا تو سورہ ناس 19ویں رکعت میں پڑھی گئی، ضابطے کے اعتبار سے 20ویں رکعت جو تراویح کی آخری رکعت ہے، سورۃ الناس اس میں تلاوت کی جانی چاہیے۔ لیکن آپ سب نے دیکھا، محسوس کیا یا نہیں، آپ کے ذہنوں میں سوال آیا یا نہیں، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی تراویح کی نماز میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو 19ویں رکعت میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اور 20ویں رکعت میں پھر سورۃ البقرہ کی شروع کی جو 5 آیتیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ وہی سورۃ البقرہ جو آپ جب پہلی تاریخ میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی تھی، وہی پھر
تراویح کے اختتام پر آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ایک روایت سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحال المرتحل۔ اب جواب عجیب تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ حال اور مرتحل کیا چیز ہے؟ اگر اردو میں آپ کو میں سمجھاؤں تو حالن کا مطلب اترنے والا، وہ مسافر جو کسی جگہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، اور مرتحل اس شخص کو بولتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر شروع کر دے، کوچ کر لے۔ صحابہ نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل حال اور مرتحل ہے، حال اور مرتحل کیا چیز ہے؟ کیونکہ حال کا مطلب اترنے والا، مرتحل کا مطلب اتر کے آگے بڑھنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حال اور مرتحل وہ شخص ہے جو قرآن شروع سے اخیر تک پڑھے اور پھر آگے پڑھنا شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ جیسے ایک مسافر سفر کرتے ہوئے آرام کے لیے کسی جگہ اترتا ہے تو وہاں گھر نہیں بناتا ہے، وہاں ہمیشہ نہیں ٹھہرتا ہے، بلکہ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر مرتحل بن جاتا ہے، یعنی پھر سفر شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے سورۃ الناس پر پہنچنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ قرآن بند کر کے نہ رکھ دے، بلکہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد پھر سے سورۃ البقرہ شروع کر دے اور خود کو بتائے کہ اے اللہ میرا رشتہ جو قرآن سے جڑا ہے سورۃ الناس پڑھنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا رشتہ قرآن سے اب ختم اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے قرآن مکمل کر دیا، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سورۃ البقرہ دوہرا کر کے یہ تاثر لیا جاتا ہے اور لینا چاہیے کہ ہم قرآن مکمل کرنے کے بعد پھر سے شروع کرنے والے۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اسی لیے تراویح کے اندر یہ ترتیب اختیار کی جاتی ہے کہ آخری رکعت میں آپ کو پھر سے سورۃ البقرہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تاکہ آپ مرد ہو یا خواتین یہ پیغام لے کر جائیں کہ آج قرآن بے شک مکمل ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے۔ آج قرآن کریم سورۃ الناس تک ہم نے بے شک سن لی، پڑھ لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم نہیں پڑھیں گے، ہماری چھٹی ہو گئی، بلکہ ہم قرآن کریم پڑھتے رہیں گے۔ رمضان المبارک میں ایک ماحول ہوتا ہے، وقت نکالنا آسان ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں یہ عزم لے کر اٹھنا چاہیے کہ ہم نے جس طرح رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے پورے سال ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ یہ رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ ہر سال آتا ہے۔ بعض بزرگوں کا ایک عجیب مرتب جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان کی قدر کیجیے، چاہے روزوں کے ذریعے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہو، تراویح کے ذریعے ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے اس کی پوری زندگی اچھی گزرتی ہے، اور جس کی پوری زندگی اچھی گزرتی ہے اسے اچھی موت نصیب ہوتی ہے، اور جسے اچھی موت نصیب ہوتی ہے اس کی قبر کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اور جس کی قبر کی زندگی اچھی ہوتی ہے حشر کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، اور حشر کی زندگی جس کی اچھی ہوتی ہے جنت کے فیصلے اسی کے لیے ہوں گے، اور جسے جنت ملے گی اللہ کی رضا بھی اسی کو نصیب ہوگی، کیونکہ جنت کی
سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ جنت تو ایک بہانہ ہے، عابد کو جنت پانے کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے، عابد کو جنت پانے کی حرص اس لیے ہونی چاہیے کہ وہاں اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام ہیں ان کی قدر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم نے قرآن سنا، لیکن اب آج سے ہم یہ عزم لے کر اٹھیں کہ اب ہم قرآن کریم کو خود سے بھی خوب پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، روزانہ کم از کم 3 پارہ تو ضرور ہی کر لیں۔ الگ الگ اوقات میں خواتین سے بھی عرض کروں گا، مرد حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ تلاوت کی عادت ڈالیں۔ تلاوت کا فائدہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تلاوت کا فائدہ دل سے زنگ دور ہوتا ہے، تلاوت کا فائدہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن کریم سے ہم اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، تلاوت کی کوشش کریں۔ اب جب بات تلاوت کی آ گئی تو تلاوت میں تجوید کی رعایت کرنا، مخارج کی رعایت کرنا، صحیح تلفظ کرنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ اگر تلاوت ویسے کی جائے جس میں مخارج کی رعایت نہ ہو، جس میں اصول تجوید کی رعایت نہ ہو، جس میں تلفظ کی رعایت نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ تلاوت ہمارے لیے وبال جان ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے جو بچیاں اسکول کالج میں پڑھتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ جب ہم انگریزی پڑھتے ہیں تو انگریزی زبان سیکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جیسے چاہے ویسے انگریزی بول لیں، بلکہ اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، اس کی رعایت کر کے انگریزی بولتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں، POOR، پور۔ اگر ہم ہندوستانی انگریزی بولے جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں تو ہم بولیں گے پور، اس میں آر کا بھی تلفظ سنائی دے رہا ہے، اور الگ الگ مفردات کے اعتبار سے تلفظ ہونا بھی چاہیے۔ پی ہے، O ہے اور آر ہے، تو جب بولیں گے تو پور۔ لیکن انگریزی کے ماہرین اور جن کی یہ زبان ہے ان کے یہاں لاسٹ میں جو آر آتا وہ سائلنٹ ہوتا۔ الگ الگ جب پڑھیں گے تب تو وہ آر آئے گا، لیکن جب پور کو تلفظ میں لائیں گے تو پور، آر کا تلفظ نہیں ہوگا۔ اب اگر اس کا تلفظ کریں تو انگریزی اصول کے اعتبار سے غلط ہے، اور جو لوگ ملازمت کا انٹرویو دیں اس میں اگر پور ہی بولیں وہیں ختم ہے۔ اس کے لیے ہمارے بچے کوچنگ کرتے ہیں، ماہرین سے سیکھتے ہیں۔ آپ جم جاتے ہیں، بہت سے لوگ ورزش کے لیے جم جاتے ہیں، کیا صرف فیس ادا کر لینے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی، آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جم میں ایڈمیشن لے چکے، فیس دے چکے، آپ جائیں لوہا دیکھیں یا جیسے چاہیں ویسے اٹھا لیں اور آپ کی باڈی بننے لگ جائے، نہیں ہوتا ہے۔ وہاں ایک کوچ ہوتا ہے، ایک ٹرینر ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اسے پہلے اٹھانا ہے، اسے بعد میں اٹھانا ہے، آج اتنا وزن اٹھانا ہے، کل اس سے زیادہ اٹھانا ہے، اور ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اس ترتیب کے مطابق جب آپ کرتے ہیں پھر اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق غذا استعمال کرتے ہیں تو پھر اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ جب قرآن کریم کی بات ہو جو صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کی کتاب تھی، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ لیکن قرآن یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ یہ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی، تو اس کی عظمت کے پیش نظر اس کے تلفظ کو سیکھنا، تجوید کو سیکھنا اور تلاوت کے آداب کی رعایت کرنا، یہ ہر مسلمان کی، مرد ہو یا خاتون، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔
قرآن کا حق ہے، اگر یہ حق ادا نہ ہوا تو ہم گنہگار کہلائیں گے، خطا کار کہلائیں گے۔ تو رمضان المبارک میں یہ بھی عزم کریں کہ اگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ عمر کتنی بھی ہو چکی اس سے کچھ حرج نہیں، قرآن سیکھنا ضروری ہے، اور قرآن سیکھنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان قرار دیا، تو پھر ہم بہترین انسان بننے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ اب اس کے لیے مدرسے میں داخل ہونا پڑے، مدرسے میں داخل ہونے کی کوشش کریں، ٹیوشن لینا پڑے ٹیوشن لے، کسی بھی طرح قرآن سیکھنے کی کوشش ہر انسان کو، ہر مسلمان کو بے انتہا ضروری ہے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، خواتین کے تعلق سے ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلت خمسہ، جو خواتین 4 چیزوں کی عادت ڈال لیں، 4 چیزوں کی رعایت کرنے لگ جائیں، ان کے لیے بڑا انعام رکھا گیا۔ ان 4 چیزوں میں پہلی چیز ہے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا۔ جو عورت بھی صلت خمسہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اب یہ پوری زندگی ہے، سال بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، صرف مخصوص ایام میں، ماہواری کے ایام میں نمازیں معاف ہوتی ہیں، باقی ان کو پوری زندگی نماز، بالغ ہونے کے بعد موت تک نماز پڑھتے رہنا۔ یہ کام جو خاتون کر لے۔ دوسرا کام، وہ صامت شہرہ، اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے جو ابھی چل رہا ہے، یعنی سال میں جو 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے اس کے روزے رکھ لیں۔ تیسرا کام، وہ اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، شوہر سے لڑائی جھگڑے نہ کرے، شوہر کو ستائے نہیں، بلکہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی باتوں کو نرمی سے سنے، نرمی سے جواب دے، کوئی تکلیف ہو برداشت کرے، صبر کرے، یہ کام کرے، کرتی رہے۔ اور چوتھا کام، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، پوری زندگی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر یہ 4 کام کرے، ان میں سے 2 کام حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور 2 کام حقوق العباد سے متعلق ہے، ایک تو شوہر سے متعلق ہے اور ایک خود اپنی ذات سے متعلق ہے، امانت، عزت بھی ایک امانت ہے۔ تو جو خاتون بھی 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہو جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے اسے اجازت دو۔ کتنا بڑا انعام ہے خاتون کو، ایسی خاتون کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی کہ اس میں جس نماز کا تذکرہ ہے اس نماز کے لیے صحیح تلاوت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گی، ہم پڑھیں گے، تو اس میں قرات نماز کا رکن ہے، اور قرات وہی صحیح کہلائے گی جس کو تجوید کی رعایت کے ساتھ، جس کو مخارج کی رعایت کے ساتھ سیکھا جائے اور پڑھا جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو چاہے نماز میں قرآن پڑھ دیں، اگر قرات درست نہ ہوئی تو نماز درست نہیں۔ تو ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، پوری زندگی پڑھنا ہے، تو اس کے لیے قرآن سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نماز درست ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جب نماز درست نہیں ہوگی تو پوری زندگی اگر نمازیں غلط ہوتی رہی تو کل قیامت میں تو اس نماز کا حساب ہوگا، پھر اس خاتون کو پہلے اپنی نمازوں کا حساب دینا پڑے گا۔ وہی خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگی، جس کی نماز بھی درست ہوگی، اور ان کی نماز جبھی درست ہوگی جب اس کی تلاوت درست ہوگی۔ اس لیے جہاں پہ مکاتب کا نظام ہے، جہاں قرآن سکھانے والے افراد موجود ہیں،
خواتین کو اس سے جڑنا چاہیے، اپنے بچوں کو جوڑنا چاہیے، بچیوں کو جوڑنا چاہیے، تاکہ قرآن کریم ہم اچھی طرح پڑھنا سیکھ سکیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں اچھی ہو سکیں۔ میں نے خطبے میں ایک دعا پڑھی تھی، وہ سنا کر اور اس کا پیغام سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا سکھلائی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تمام انبیاء میں سب سے محبوب نبی، بلکہ کائنات کے سب سے محبوب انسان ہو، نبی ہو، جو ہو، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ اگر اپنے نبی کے لیے کوئی چیز پسند کرے تو وہ کیسی ہوگی، کتنی قیمتی ہوگی، کتنی اثر انداز ہوگی، یہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک دعا پسند فرمائی اور کہا قل، کہیے، یعنی دعا مانگتے رہیے، کیا؟ رب اغفر، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیجیے، وارحم، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ہمیں آج یہ طے کر کے اٹھنا چاہیے، ہمیں بھی، خواتین کو بھی، کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے۔ ایک نقطے کی طرف بھی اشارہ کروں، قرآن کریم نے کہا اس دعا کے اندر رب اغفر، اے میرے رب معاف کر دیجیے۔ کس چیز کو؟ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ رحم فرمائیے، کس چیز کے سلسلے میں رحم چاہتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں مغفرت کا مطلب ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر جتنی ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان کا ازالہ ہو جائے۔ اور رحمت کا مطلب ہمارے فائدے کی جتنی چیزیں ہیں، ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں دنیا یا آخرت میں، وہ ساری چیزیں اللہ ہمیں عطا فرما دے، وہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں، یعنی مضرت دور ہو جائے، یہ مغفرت ہے، اور منفعت اور فائدہ حاصل ہو جائے، یہ رحم ہے۔ یہ دونوں دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، ہمیں بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھائی گئی وہ ہمارے ہی لیے اصل ہے، تعلیم امت ہی کے لیے۔ تو ہم اس رمضان میں دعا کا مفہوم سمجھتے ہوئے خوب اہتمام کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔